बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। सैयद हैदर जाफरी साहब ज़ोडिएक कंसल्टेंट आप सबके फेवरेट मेरे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, दुनिया का बड़ा इलेक्शन, अमेरिका का इलेक्शन होने जा रहा है। बहुत गहमा गहमी है, मैदान सजने वाला है। ये जो ताज है बेसिकली सदर का, वो किसके सर सजेगा, ये आज मैंने जाफरी साहब से प्रेडिक्शन लेनी है। उनका जायचा भी डिस्कस होगा, डोनाल्ड ट्रंप साहब का, कैमला हैरिस साहिबा की भी जायचा डिस्कस होगा। सर्वेज तो सख्त मुकाबले की पेशन गोई कर रहे हैं। सर्वेज की हद तक अगर मैं बात करूँ, मुख्तलिफ अखबार भी और मुख्तलिफ जो खबरें हैं उससे कोई इस तरह की प्रेडिक्शन दे नहीं पा रहा कि कौन जीतेगा। लेकिन मैंने जाफरी साहब से आज प्रेडिक्शन लेनी है कि आखिर जीतने कौन वाला है अमेरिका का इलेक्शन। और कहा जाता है, अक्सर कहा जाता है, खबरों में भी आता है, बैरूनी मदद की जब बात आती है, जो ख़त लिखे गए अमेरिका को, कहा जाता है कि ट्रंप शायद सदर बन जाएं तो अमेरिका इमरान खान साहब को रिहा करवा सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटी है, ये भी डिस्कस होगा। और चाहे ट्रंप आएँ चाहे कमला हैरिस साहिबा आएँ, उनके वाले से भी पूछूंगा कि दुनिया पर और खित्ते पर इसके क्या असरात मुरतब होने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? मालिक का बेइंतहा करम है सर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, एक तो आपने वक्त दिया। ऑलवेज वेलकम सर। सर, सबसे बड़ा इलेक्शन, अमेरिका का इलेक्शन इस टाइम 5 नवंबर को, डोनाल्ड ट्रंप साहब की डेट ऑफ बर्थ जून 14, 1946 न्यूयॉर्क में पैदा जी हुए। मैंने इसका जायचा देखा है सर आपने? इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का जायचा जो है ना वो भी स्ट्रांग है और कैमला हैरिस का भी स्ट्रांग है। अब अगर मैं सिर्फ परसेंटेजेस पे बात करूं तो 49% कैमला हैरिस के प्रेसिडेंट बनने के चांसेस हैं और 51% डोनाल्ड ट्रंप के। अच्छा 2% का फर्क है सिर्फ। और ये 2% का फर्क जो है ना, ये कुछ भी कर सकता है। ट्रंप को फेवर देते हैं आप? ट्रंप को फेवर बिल्कुल मिल रही है और मुझे लगता है कि अगर ये इलेक्शन जो है इसमें कुछ रौले भी उठ सकते हैं, कुछ दबाव भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें इंटरनल एंटी एस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई अमेरिका के अंदर भी हो सकती है। और ये पहले भी एक दफ़ा चांसेस बने थे, अमेरिकन फेडरेशन के ब्रेक होने के चांसेस थे। और दूसरा ये है कि मैंने एक बार आपको अर्ज़ की, बल्कि बार बार अर्ज़ की, कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट्स जो हैं उनका ज़ोर कम हो रहा है। ठीक है, जब उनका ज़ोर कम हो रहा है तो फिर मुझे लगता है कि चीज़ें जो हैं वो बदल रही हैं। दूसरा, बाइडन इंतज़ामिया जो है इनके साथ नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। अच्छा, और आप समझ लें कि ये विद इन दी नेगेटिव पावर्स जंग है। अच्छा, ये हो सकता है ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ की जो चीज़ें हैं वो बहुत जो है वो क्रूशल हैं। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर चांस ये है कि ट्रंप आ जाएगा। अच्छा, ट्रंप के चांसेस ट्रंप के चांसेस काफ़ी नहीं है, थोड़े से ज़्यादा है। मतलब थोड़े से ज़्यादा हैं लेकिन आएंगे, आने के चांसेस हैं बिल्कुल, क्योंकि ट्रंप का जो जायचा मैंने पहले देखा था, पिछले बाइडन के आने से पहले जब देखा था जायचा, तब भी मुझे लगता था कि ट्रंप के जायचे में 2 मरतबा की हुकूमत है। ठीक है। और कैमला हैरिस के जायचे में भी हुकूमत के चांस है। उनके जायचे में 1 दफ़े 2 दफ़े एक बार की है। एक बार की है। एक बार की है। वाइस प्रेसिडेंट तो रह चुकी। वाइस प्रेसिडेंट वो थी। और दूसरी बात ये थी कि मुझे जो कैलकुलेशन मैंने बाइडन के जायचे की थी, ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं, अल्लाह की मर्जी होती है। जी, जी। क्योंकि ये जो पिछले दिनों ये खबरें आ रही थी कि बाइडन जो है वो बीमार हैं और ये हैं और वो हैं, मैंने इनका जायचा देखा था तो मुझे लगता था कि शायद बाइडन किसी भी वजह से हट जाएंगे और कैमला हैरिस टेकअप करेगी। अच्छा, तो उसके चांसेस भी हैं, उसको भी मैं डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम चीज़ों को चेक करते हैं ना तो हम सारी पूरी की पूरी एनर्जीज को सामने रख के देखते हैं कि इसमें क्या परसेंटेज है, इसमें क्या परसेंटेज है। बिल्कुल। मतलब कौन कहने की ताकत सिवाय कायनात के मालिक के पास के अलावा किसी और के पास नहीं है। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, हमारी मर्जी, हमारी औकात, हैसियत क्या है कि हम कायनात के निज़ाम को बदल दें? हम नहीं बदल सकते। बिल्कुल। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशंस जा रही हैं तो ये सिचुएशंस उसी तरफ जा रही हैं कि मुझे लगता है कि ट्रंप आ जाएंगे। ट्रंप आने के बाद दुनिया में क्लैशेस बढ़ेंगे, जंगें बढ़ेंगी
اور پھر اس کا نقصان امریکن فیڈریشن کو بھی ہو سکتا ہے ٹرمپ کے ارد گرد ایسے لوگوں کے ٹرمپ کے ذائچے میں دھوکے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اچھا ٹرمپ کے ذائچے میں دھوکے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اچھا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے لوگ ان کو ڈسیو کر دیں, ابھی کر دیں یا بعد میں کر دیں, یہ ہو سکتا ہے, اس کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور کیملا ہیرس جو ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی عادات ایسے ہیں کہ انرجیز کسی بھی وقت کچھ بھی بیہیو کر سکتی. اچھا ان کے ساتھ بھی آپ کو لگتا ہے دھوکہ؟ نہیں, ان کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوگا, وہ دھوکہ دے سکتی ہیں. اچھا دھوکہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیونکہ کیملا ہیرس کے اعداد میں نا جو شدت ہے نا, مجھے لگتا ہے کہ کیملا ہیرس اگر آتی ہے نا تو دنیا میں جنگیں بہت تیزی سے بڑھیں گی. ٹرمپ کے مقابلے میں اگر وہ ٹرمپ آتی کے ہے مقابلے میں اگر کیملا ہیرس آتی ہے نا تو وہ جو تھرڈ ورلڈ وار ہے نا وہ بالکل سامنے کھڑی نظر آ رہی ہے, اچھا اور چیزیں بہت تیزی سے خراب ہوں گی. اور اگر ٹرمپ آ جاتے ہیں تو خراب تو تب بھی ہونا ہی ہونا ہے, لیکن اس میں شاید تھوڑا سا ٹائم لگے. کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ مطلب اپنی فوجیں افغانستان سے بھی نکالی ایک طرف, تو انہوں نے ایسا جیسچر دیا کہ مطلب اپنی فوجیوں کو انہوں نے بچایا, اور ایک جنگ کی جیسچرز انہوں نے نہیں دیے. لیکن اس کے اپوزٹلی کیملا ہیرس جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے خطے کے لیے, یہ جو ایران میں چل رہا ہے, لبنان میں چل رہا ہے, اس کو زیادہ ہوا ملے گی. مجھے لگتا ہے کہ چیزیں زیادہ الجھ سکتی, تو انشاءاللہ تعالی ٹائم ول ٹیل, بہتر ہوگا. لیکن یہ جو ایک اور چیز, ایک سوال کا جواب دے دوں کہ ہمارے ہاں یہ جو بڑی ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ اگر ٹرمپ آ گیا تو یہی میں عمران پوچھنے لگا. خان کو جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا. تو سر عمران خان کو میں بار بار کہتا ہوں کہ آئی کے کو اگر ریلیف ملے گا تو ود ان دا سسٹم ود ان دا سسٹم, اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ٹھیک ہوگی. جی سسٹم ود ان دا سسٹم اینڈ اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ٹھیک ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی باہر سے کوئی آئے گا اور آئی کے کو کہے گا کہ جی آؤ جی خان صاحب چلیے باہر, نہیں جاتا. ٹرمپ کہتے ہیں نا, ٹرمپ آ گیا تھا, ہیلو مائی فرینڈ, کیا ہیلو مائی فرینڈس, ہو بسم اللہ جی, او کوئی گل نہیں. لیکن یہ میں ایک بات آپ کو بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ فیصل آباد چ نہیں جمے, ہاں جی, یہ وہ میں نے امریکی ہے. یہ کافی دفعہ آپ بات کہہ چکے میرے ساتھ. سر یہ اس نے امریکہ کی فیور کرنی ہے, اس نے ہماری فیور پی نہیں. ٹی آئی نے سر یہ ہوا بنائی ہوئی ہے نا, وہ کہتی ہے, پی ٹی آئی کہتی ہے جی دیکھیں 5 نومبر کے بعد دیکھیے گا. پی ٹی آئی اوورسیز بالکل یہ کام کرے, لیکن پی ٹی آئی اوورسیز ہی نے سارا کچھ نہیں کرنا, پی ٹی آئی لوکل نے بھی کچھ کرنا ہے کہ نہیں کرنا. ہاں جی, یہ پی ٹی آئی لوکل جو ہے نا یہ اپنی ذمہ داری اتار کے پی ٹی آئی اوورسیز پہ ڈال رہی ہے. تو یہ اندر کی لڑائیاں ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ بیان مل رہے ہیں. انرجی پیٹرنز کا ان بیانوں سے بہرحال کو بہت زیادہ مکمل کو لینا دینا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ اندر کی لڑائیاں ہیں, یہ بڑھیں گی بھی, یہ الجھیں گی بھی. اور اگر اس وقت انٹر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو بہت ساری الجھنیں بھی نظر آئیں گی, بہت سارے لوگ ایسے اس میں انڈکٹ ہونے کی کوشش کریں گے جو چھوڑ گئے ہوئے. ٹھیک ہے. وہ الیکشن جو ہے نا وہ اچھا خاصا جو ہے نا وہ اپنا آپ بتائے گا. جعفری صاحب, مسلم ووٹرز کی اگر میں بات کروں, وہ آپ کو کس سائڈ پہ نظر آ رہا ہے؟ ٹرمپ کے پلڑے میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ 7 اسٹیٹس ایک ہیں جو مستقبل کا انہوں نے فیصلہ کرنا ہے, ان میں بھی میشیگن ہو گیا, ان میں بھی ٹرمپ بڑے مسلم ووٹرز لگ رہے ہیں. مسلم ووٹرز جو ہے نا, کیونکہ ٹرمپ اور کیملا ہیرس جو ہے اصل میں بائیڈن انتظامیہ, میں پھر کہہ رہا ہوں وہ تجزیہ نہیں کرتا, لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں نا, معروضی حالات, وہ جو بائیڈن انتظامیہ کے خلاف ہے. اچھا جو بائیڈن انتظامیہ کے اوپر جو الزام لگ رہے ہیں وہ جو بائیڈن کی نااہلی کی وجہ سے لگ رہے ہیں. اچھا تو ٹھیک ہے. یہ اس کو کسی حد تک اوور کم کر لیں گے, لیکن کو بہت زیادہ اس کو اپنے اوپر لگے ہوئے دھبے فوری دھو نہیں سکیں گے. جعفری صاحب, جب پاکستان کی بات کرتے ہیں, پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں, تو ہم عمران خان صاحب کی جان کے خطرے کے حوالے سے لازمی بات بہت کرتے ہیں. زیادہ خطرہ ہے عمران خان. خطرے کے حوالے سے لازمی بات کرتے ہیں. ٹرمپ پر بھی اٹیک ہو چکے ہیں اسیسینیشن بالکل کے, ایسے تو ہی ہے سر. ان کے جان کے حوالے سے اگر میں پوچھوں, ٹرمپ کا جو ذائچہ ہے نا اس میں لائف تھریٹ فی الحال تو نہیں ہے. اچھا, وہ جو تھی اب گزر گئی. گزر گیا ہے اب سر, سارے آئی کے تھوڑی ہوں نے, اچھا آئی کے یونیک ہے پوری کائنات میں. جی جی, اتنی بڑی لائف تھریٹ کے باوجود اپنے پیروں پہ پورے قد سے کھڑے ہونا, یہ کوئی ہوں دنیا دے. جی جی,
یہ اللہ نے اس سے کام لینا ہے سر. آپ اس کو صرف سیاسی لیڈر مت سمجھیں آئی کو. اچھا یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کو حکم ہو رہا ہے بالکل جس سے اللہ نے کام لینا ہے. ایسے ہی کوئی بھی ہو سکتا ہے, کسی طرح کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہے کام لے. مجھے لگتا ہے کہ کو اللہ کا کام کرنا ہے, اس نے کوئی یہاں کے لوگوں کی کسی نے کوئی ہوگا نا یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسا جس نے کوئی رو کے اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ کوئی اچھا حکمران دے دے, تو وہ جی اب آ گیا. اور وہ بھی ویسے بھی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, بادشاہ کونین نے فرمایا جیسے تم ہوگے ویسے تم پہ حکمران مسلط کر دیے جائیں جی گے. تو جب تک ہم ویسے تھے تب تک حکمران ویسے تھے, اب ہم ایسے ہو گئے ہیں تب حکمران بھی ایسے ہی آئیں گے. بالکل ایسے. سر آپ کو خطرہ بھی, آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تو کیپٹل ہل پہ بھی حملہ ہوا تھا لاسٹ ٹائم. ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان ریزلٹس میں کوئی دھاندلی کا شور کوئی حملوں کی صورت میں یا میں نے کہا ہے نا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ چیزیں اتنی سموتھ نہیں چلیں گی, اچھا اتنی سموتھ نہیں چلیں گی. The time will tell. ابھی وہاں پہ بھی کوئی ابھی انرجی پیٹرن سر اتنے بھی فارم 47 اسٹیبلشمنٹ انج دی ہوندی ہے سارے میں پاسے. نہیں, میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا فارم 47 کا ادھر بھی رولا پڑ سکتا پڑھ سکتا ہے فارم 47 ہوتے بھی ہے سر. ہے. اچھا صرف ساڈا تھوڑی ہے یہ پوری دنیا کا یونیک فنامنا ہے. اچھا یعنی آپ نے جو ہے وہ اس سے پہلے بھی امریکن الیکشن میں دیکھا تھا, شاید کلنٹن کے دور میں یہ رولا پڑا تھا کہ ووٹ کسی اور کو ڈلتا ہے اور مشین کسی اور کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. یہ جب ہیلری اور ٹرمپ پہلی دفعہ صدر بنے تھے تو اس ٹائم بھی یہ کافی دیر بعد ریزلٹس آئے تھے, روک لیے گئے تھے. ہیلری کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا وہ کہ میں ہار گئی ہوں, وہ اس وقت بھی یہ رولا پڑا تھا دھاندلی کا. یہ ہوتا ہے سر پوری دنیا سے, دھاندلی کامن فنامنا ہے. اچھا کہا جانا ہے نا سر, کہا جاتا ہے کہ وہ باہر دی کنٹریز بڑی مہذب نے, بڑے اچھے سر طریقے ٹھیک ہے وہ اچھے طریقے سے دھاندلی کر لیتے ہیں, اچھا بس اتنا فرق ہے. وہ زیادہ رولا نہیں پانے ہیں, دھاندلی سر وہ ہم ڈبے اٹھا کے لے جاتے ہیں, ہم رولا ڈلوا دیتے ہیں, ہم پولیس سے لاٹیاں پڑوا دیتے ہیں. وہ ذرا ایسا نہیں کرتے, وہ ٹیکنیکل کھیل لیتے ہیں. ٹھیک ہے جعفری صاحب, جاتے جاتے اینڈ پہ دوبارہ ٹرمپ 49% کیملا ہیرس, 51% ٹرمپ, یعنی کہ چانسز ٹرمپ کے زیادہ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ جعفری صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین سید ہے جعفری صاحب کی آپ نے امریکن الیکشنز پر پریڈکشن سنی, پرسنٹیج بھی انہوں نے بتا دی کہ کیملا ہیرس کی کتنی پرسنٹ چانسز ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی کتنی پرسنٹ چانسز ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کے بعد کیا ریزلٹس آتے ہیں. جعفری صاحب کے پاس تو خیر میں آتا ہی رہتا ہوں, اس الیکشن کے بعد کی ویڈیو بھی ایک آئے گی امریکن الیکشنز پر. مجھے اور کرنا اللہ نے سر ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہوتا, اوپر بیٹھا ہوا بالکل ایسی کر دے گا. بالکل ایسی. مجھے اور جعفری صاحب کو ناظرین اجازت دیجیے, نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ